اور رمضان مبارک کے روزوں کی بھی رکھنے کی کوشش کی، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ہم سے تقاضے پورے ہو سکے ہوں، کمی کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ یا الہ العالمین، اپنی خاص رحمت سے تو ہمارے ساتھ معاملہ فرما اور ہم پر اپنی خاص مہربانیاں اور رحمتیں فرما پر ہم پر اپنی مغفرت کا نزول فرما، اور ہمیں آئندہ زندگی میں بھی اسی طرح ذوق شوق سے، محبت سے نماز مسجد میں ہی اور قرآن مجید کی مسلسل تلاوت اور نوافل ذکر اذکار اور اسی فکر اور سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ تو ہم سے راضی رہے اور ہم تیری غلطیوں سے، گناہ سے، تیری منع کردہ چیزوں سے باز رہیں اور تیرے حکموں کی بجا آوری لاتے رہیں۔ مسجد میں بیٹھنا کا بہت بڑا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، اپنی امتیوں کو کہہ دو کہ سب سے زیادہ مجھے مسجدیں پسند ہیں اور مسجدوں میں بیٹھنے والے پسند ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب الحمدللہ اس وقت اللہ کی پسندیدہ مجلس میں ہیں۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بری کون سی چیز ہے، ناپسند کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کو کراہت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، جو مجھے سب سے زیادہ پسند، جس سے مجھے اس کی گناہوں کی بدبو آتی ہے، وہ فرمایا بازار ہیں۔ دیکھیے بازار کتنا بھرا ہوا ہے، کتنی رونق ہے، اور مسجدیں اس قدر رونق نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کچھ کورونے نے ہم پہ ایسی دہشت ڈال دی، خوف ڈال دیا، پریشانی ڈال دی کہ اس سے، اور دوسرے ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں مساجد کے علاوہ گھروں میں یہ عبادت کریں۔ تو یقیناً کچھ دوست، اور جس میں میں بھی شامل ہوں، بچوں کو ساتھ لے کر جماعت کراتے رہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ مسجد کے ماحول میں جو مسجد نماز ادا ہو جاتی ہے، جو اس کا سکون ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ جگہ ہے۔ فرمایا خانہ کعبہ کی یہ بیٹیاں ہیں اور خانہ کعبہ کی یہ اولاد ہے، یہ جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ تو مختصر کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے مسجد کے جو طلباء ہیں، حفظ والے، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا موقع دیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو جائے، اور آہستہ آہستہ یہ بھی مسجد میں اپنا دل لگاتے ہوئے اس مسجد کے مسئلے پر آنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ سلسلہ آپ کا لایا ہوا اور آپ کے یہ پودے لگائے ہوئے پروان چڑھ سکے۔ تو ان بچوں کے اس لحاظ سے ہم پرائرٹی طور پر ان کو اہمیت دیتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ چند ماہ پہلے انتظامیہ یہ نوجوان بڑے اچھے ہیں اور بزرگ بھی، آپ سب، ہم سب، تو انہوں نے میری درخواست پر لبیک کہتے ہوئے کہ بچوں میں ہم نے نماز کا ترجمہ اور دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا۔ بچوں نے بڑی دلچسپی لی، لیکن ضروری نہیں کہ اس میں سے پورے کے پورے ہر نمبر بچا لے، اور آپ جیسے نوجوانوں نے مل کر ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی محنت کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ستے کو جاگ رہے جے، اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس طرح نہ ہوئے کہ مولوی صاحب ایک تقریر کر رہے سی، بندے بڑے سست جے بیٹھے تے وچوں بندے کچھ جاگ دے تے کوئی ستے سی، تے وہ کہنے لگے بھئی جڑے ستے نے کن پھڑ لو تے جڑے جاگ دے سی انہوں نے کن پھڑ لیا۔ وہ کہتا میں سمجھا بھی سارے کچھ جاگ دے نے، تسی سارے ستے ہو۔ انہوں مطلب یہ سی بھی جڑے ستے نے انہوں جگا دیو جڑے جاگ دے نے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسی بات نہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے برخورداروں کو بلاتا ہوں، اس کے بعد دوسرا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اویس مرتضیٰ جو ماشاءاللہ جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے اور قاری صاحب کے پیچھے یہ سنتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچے کی عمر میں، عمل میں اور عمل میں ترقی عطا فرمائے، اور مزید اللہ تعالیٰ علم کی تشکین کی پوری فرمائے۔ برخوردار اویس مرتضیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ السلام علیکم۔ مجتبیٰ عقیل آتے ہیں، مجتبیٰ عقیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى
حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو. وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو. تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے. سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے. تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو. تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو. وہ ہے حی قیوم شرگ سے ناسی. وہ ہے حی قیوم شرگ سے ناسی. مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو. مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو. خدا خود خریدار ہوگا تمہارا. خدا خود خریدار ہوگا تمہارا. شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو. شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو. مہکنے لگے روح دل شانت ہوگا. مہکنے لگے روح دل شانت ہوگا. قلم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو. قلم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو. تلازا شعروں کا گلشن ہے شاہد. تلازا شعروں کا گلشن ہے شاہد. بروجولیاں مسکرا کر تو دیکھو. بروجولیاں مسکرا کر تو دیکھو. صدق اللہ العظیم. عثمان حافظ عثمان تلاوت کے لیے آخری ہمارا یہ طالب علم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. ٹھیک صاحب بولنے کی کوشش کیا کہڑے جڑے آ گئے مہمان انہوں نے بلائیے. پھر قاسم صاحب آ گئے انہوں نے لے آؤ. پھر جڑے آ گئے آئے کوئی بھی نہیں. جڑے آئے انہوں نے لا دیں. آئے حافظ بھائی ابھی یہ ہمارے برخوردار انتظامیہ کے اہم آدمی امتیاز بولا صاحب مہمانوں کے بارے میں اطلاع کریں. کون صاحب تشریف لائے ہیں تاکہ ان کو وقت دیا جائے اور اپنا بیان شروع کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور یہ زندگی کے قیمتی لمحات مسجد کے ماحول میں گزارنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے خصوصی طور پر ہر رات، عمومی طور پر ہر رات، لیکن خصوصی طور پر شب قدر کی رات کو ایک خاص اللہ تعالیٰ اس رات اللہ پاک اپنی خصوصی ٹیم، ایک فرشتوں کی مقرب ٹیم فرشتوں کی دنیا پر بھیجتا ہے اور پتہ کراتا ہے کہ لوگوں کو دیکھو میرے حکموں کو ماننے والے کون ہیں اور مجھ سے اپنی کون رحمت طلب کر رہے ہیں، اب کون ہے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں، اور کون لوگ اپنے روزوں کی قبولیت چاہتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو رمضان میں روزے رکھے اور قرآن کی تلاوت کیے کی قبولیت چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈے کو لے کر آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور جگہ جگہ وہ ٹھہرتے ہیں اجتماع میں اور چکر لگاتے ہیں، جہاں اللہ اور رسول کی باتیں اور ذکر، قرآن کی فضیلت اور اہمیت عمل کی بات ہوتی ہے، وہاں وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی رحمت کے پروں میں ان لوگوں کو بچھاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں فرشتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فرشتے جا کر گواہی دیتے ہیں، باری تعالیٰ ہم ڈچکوٹ کی مسجد میں گئے، فلاں گاؤں کی مسجد میں گیا، فلاں شہر کی مسجد میں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں، باری تعالیٰ تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے اور تیری رضا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو مسجد کے ماحول میں بیٹھے تھے میں ان کے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اس میں شامل فرما، آمین۔ الحمدللہ ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں اور لا چکے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے سامنے مخاطب ہونے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ لوگ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صدقۃ الفطر یہ کتنا اہم ہے اور کتنی اس کی ضرورت ہے ہمیں ادا کرنے کی، اور کون لوگ جو اس سے ابھی تک شاید محروم نہ رہ گئے ہوں، تو وہ بھائی یہ صدقۃ الفطر فرض ہے۔ بعض اس کو واجب کہتے ہیں، اور لیکن واجب بھی فرض کے برابر ہوتا ہے اور اس کا قرآن مجید میں حکم ہے۔ اس لیے بھائیو، صدقۃ الفطر جس بھائی نے، میرے بھائی نمازی نے ادا نہیں کیا، وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن مسجد کو نہیں، غربا، مساکین، یتامہ۔ ہاں، صدقۃ الفطر ہے کتنا؟ یہ 135 روپے فی کس کے حساب سے۔ آٹے کا کی ریٹ ہے مارکیٹ میں؟ نہیں، 1600 روپے مانا ہے۔ نہیں، گندم 1400 ہے، آٹا 1600 روپے۔ ہاں، کیلکولیشن کرو حضرات۔ 130 روپے، 130 روپے کلو کے حساب سے آپ ایک آدمی کے 3 کلو کا حساب کریں گے۔ ہاں جی، 120 روپے۔ تو آپ زیادہ احتیاط کریں، 130 ادا کر دیں۔ 130 روپے فی آدمی، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، اور اگرچہ نماز عید سے بچہ کیوں نہ آدھا گھنٹہ پہلا پیدا ہو، نماز سے پہلا پیدا ہو، اس کا بھی ادا کرنا ہے۔ تو تقریباً 140 روپے، 130 کا اندازہ کیا، ابھی کمی بیش اللہ معاف فرمائے۔ 130 سے کم نہ ادا کریں، ایک فرد کے لحاظ سے، ایک جی کے حساب سے 130 روپے ضرور ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اس کے ذریعے ہمارے روزوں میں کمی بیشی کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو توڑا بولا کی نا تیرا؟ دانیال
عبداللہ حافظ عبداللہ کو دعوت دوں گا، وہ تلاوت کے لیے آئے ہیں حافظ عبداللہ. اتنی دیر تک مہمان گرامی تشریف لا رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جناب، میں اس وقت اپنے مسجد کے مدرس جناب قاری شفیق صاحب سے درخواست کروں گا، ہم مکمل ہوگی سارے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے محظوظ انداز میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، جنہوں نے الحمدللہ رمضان میں اور عام نمازوں میں ہمارے ساتھ اس تعلق کو نبھایا. اور ان کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا مسجد کے ساتھ ہمارا رمضان اور قرآن کا تعلق، اسی طرح ہمارا تعلق ان سے اور مسجد سے، قرآن اور تلاوت سے، اللہ اور رمضان سے ان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جناب قاری شفیق صاحب سے گزارش کروں گا وہ تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم.